السلام علیکم، ویلکم ٹو اسٹوری ود اقصا۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ علیزہ کی آواز پر وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ اب وہ ویٹرس کے لباس کی جگہ ہاسپٹل کے مریضوں والے مخصوص لباس میں تھی اور سوالی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم نے یہ کیوں پوچھا؟ تمہیں ایسا خیال کیوں آیا کہ ہم نیو یارک میں کبھی رہے ہوں؟ آزی کو اے سی میں بھی پسینہ آنے لگا تھا۔ اس نے پسینہ پونچھتے پوچھا۔ ایسے ہی، اصل میں وہ صبح کو جب میں واش روم سے نکلی تھی تو اچانک سے یہ کمرہ تو جیسے غائب ہی ہو گیا تھا اور مجھے لگا تھا کہ میں کسی اسٹریٹ پر کھڑی ہوں۔ میں نے باقاعدہ لوگوں کو آس پاس چلتے محسوس کیا تھا اور اسی دوران دو لوگ آپس میں بات کر رہے تھے۔ لڑکا لڑکی سے انگریزی میں کہہ رہا تھا، اور نیو یارک کی شہزادی میں تمہارا پورٹریٹ بنواؤں؟ تو لڑکی نے بھی کہا تھا، نیو یارک کے شہزادے پہلے مجھے آئس کریم کھلاؤ۔ ان کی باتوں سے مجھے لگا میں نیو یارک میں ہوں۔ پھر میں بلڈنگز دیکھ رہی تھی تو وہی بچی جو ہاسپٹل میں نظر آئی تھی، گرین آنکھوں والی، وہی مجھے وہاں نظر آئی تھی، اور اسی کے پیچھے چلتے چلتے میں چرچ میں داخل ہو گئی تھی۔ وہاں کوئی شادی ہو رہی تھی، مگر میں دلہن کا چہرہ بالکل نہیں دیکھ پائی۔ اس نے جالی دار دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ پھر تم وہاں آ گئے تھے اور تمہارے ڈانٹنے سے سب غائب ہو گیا۔ علیزہ تفصیل سے بتاتی گئی۔ اراضی نے بغور اس کی بات کو سنا۔ اس کے دماغ میں اچانک سے ایک خیال آیا اور وہ کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا آزی؟ علیزہ نے اس کے اچانک کھڑے ہونے پر حیرانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، تمہاری باتوں سے مجھے ایک خیال آیا ہے جو میں اپنے سینئر ڈاکٹر سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ میں کل تم سے آ کر ملتا ہوں۔ پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ آزی اجلت میں کہتا باہر نکل گیا۔ پھر وہ تیز قدموں سے ڈاکٹر فرحان آغا کے پاس پہنچا اور ان سے اندر آنے کی اجازت طلب کر کے اندر داخل ہوا۔ فرحان آغا دیکھنے میں کافی خوش شکل انسان تھے۔ ان کی کن پٹی پر سے سفید بال جھلک رہے تھے، کلین شیو، چہرے پر چشمہ پہنے ہوئے تھے۔ آنکھیں چھوٹی ہونے کے باعث ان کے نقوش تھوڑے تھوڑے چینیوں جیسے لگتے تھے۔ وہ کسی مریض کی فائل کا مطالعہ کر رہے تھے، مگر آزی کو دیکھتے ہی فائل بند کر کے اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ جی ڈاکٹر آزی، کہیے کیسے آنا ہوا؟ چشمہ اتار کر آزی سے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ سر، مجھے آپ سے ایک اہم بات کرنی ہے۔ وہ میری فرینڈ تھی نا لیزا، جو کومے میں تھی، اس کے بارے میں۔ آزی دونوں ہاتھ میز پر رکھ کر ایک دوسرے میں پیوست کیے کہنے لگا۔ وہ پیشنٹ تو ٹھیک ہو گئی تھی نا؟ فرحان آغا نے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے پوچھا۔ جی سر، وہ کومے سے باہر آ گئی ہے، مگر آپ کو اس کی کنڈیشن بتانی ہے، آزی نے جواب دیا۔ ہاں بتاؤ، سب ٹھیک ہے نا؟ ڈاکٹر فرحان نے چشمہ میز پر رکھ کر ہاتھ باندھ کر سیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ سر، اسے کل سے عجیب و غریب چیزیں نظر آ رہی ہیں، چلتے پھرتے لوگ وغیرہ۔ شاید یہ دوائی کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہ چیزوں کو ہیلوسینیٹ کر رہی ہے۔ آزی نے رک کر تائید کی۔ ہاں ایسا ممکن ہے، بلکہ بہت سارے کیس میں ایسا ہوتا ہے، ڈاکٹر فرحان آغا نے اسی طرح پرسکون بیٹھے جواب دیا۔ سر، اس کی یادداشت کھو چکی ہے، مگر اس نے مجھے بتایا کہ اسے ایک بچی دیکھتی ہے جس کی آنکھوں کا رنگ ہرا ہے، اور لیزا کی آنکھوں کا رنگ بھی ہرا ہی ہے۔ پھر دوسری بات کہ اس نے بتایا کہ وہ کرسچن ٹائپ چیزیں دیکھتی ہے، جیسے چرچ وغیرہ، اور لیزا بھی کرسچن ہی ہے۔ تیسری بات یہ کہ اس نے بتایا کہ اسے لگا تھا کہ وہ نیو یارک میں ہے اور لیزا کی زندگی نیو یارک میں ہی گزری ہے۔ تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کی پرانی یادیں ہی تو نہیں جو اسے نظر آتی ہیں، مگر وہ ابھی سمجھ نہیں پا رہی۔ کیا ایسا ممکن ہے سر؟ آزی بات مکمل کر کے ڈاکٹر فرحان کو دیکھنے لگا۔ بالکل ایسا پاسبل ہے آزی۔ انسان کا دماغ جو ہے نا، وہ جسم کا سب سے اہم عضو ہے۔ اس کے 3 حصے ہیں۔ ایک کانشیس، جس میں ہم سب کچھ دیکھ رہے سن رہے ہوتے ہیں، جیسے ہوش و حواس کہہ لو۔ پھر ایک حصہ ہوتا ہے ان کانشیس، اس میں ہماری ساری یادداشتیں ایسے جمع ہوتی ہیں جیسے کسی لائبریری میں کتابیں۔ سمجھو کسی چیز کو ریکال کرنا ہو تو ایسا ہے جیسے ہم کوئی بھی کتاب کھول کر دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ ہم سے کسی واقعے کا ذکر کیا جائے تو اس سے متعلقہ کتاب دماغ میں کھل جائے گی اور سب یاد آ جائے گا۔ اور تیسرا حصہ ہوتا ہے ان کانشیس، جیسے ہم نیند کی حالت میں ہوں یا بے ہوشی کی، تو ہمیں ارد گرد کا کوئی ہوش نہ رہے، مگر آزی ہمیں خواب جو آتے ہیں وہ ہمارے سب کانشیس کی کیفیت بھی ہو سکتی ہے کہ ہماری پرانی یادیں، باتیں یا دبی ہوئی خواہشات ہمیں خواب کی شکل میں نظر آتی ہیں۔ ایسا ہی لیزا کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے یادداشت کھو دی ہے، مگر اس کے دماغ میں وہ سب اب بھی موجود ہے، بس وہ کتابیں سمجھو کھول نہیں پا رہی کہ اسے کچھ یاد آئے، ورنہ ایک ایک پنہ زندگی کا رقم ہے اس کے دماغ کی لائبریری میں۔ اور کبھی کبھار اچانک ہی کسی کتاب کا کوئی صفحہ خود ہی کھل جاتا ہے اور وہ حقیقت سے خواب کی کیفیت میں پہنچ جاتی ہے۔ وہ سب کچھ محسوس کرتی ہے جو اس پر بیت چکا ہے، مگر وہ کیفیت تھوڑی دیر کی ہوتی ہے اور پھر سب کچھ نارمل ہو جاتا ہے۔ وہ شاید اپنی زندگی کے اہم واقعات کو دہرا رہی ہے، مگر سمجھ نہیں پا رہی کیونکہ ابھی چیزیں نامکمل سی ہیں اس کے لیے۔ ڈاکٹر فرحان خاموش ہوئے تو آزی نے ان کی طرف ہاتھ بڑھاتے شکریہ ادا کیا اور پھر باہر چلا آیا۔ اب اسے ایک ساتھ کئی فکریں لاحق تھیں۔ ایک تو لیزا کو شاپنگ کوانی، مگر یہ ڈر بھی تھا کہ اب کوئی نہ دیکھ لے، کیونکہ اس کی کزن مشل اسے نازش کے ساتھ پہلے ہی دیکھ چکی ہے۔
دوسری پریشانی اس بات کی کہ لیزا کو اپنے دوستوں کے پاس چھوڑ دے گا تو اسے کیا جواب دے گا کہ وہ اس کے ساتھ کیوں نہیں رہتا۔ تیسری ٹینشن اس بات کی تھی کہ اب اسے کسی بھی طرح لیزا کے بارے میں سب کچھ معلوم کرنا ہے، وہ سب بھی جو وہ نہیں جانتا، یعنی اس کے بچپن کے بارے میں سب کچھ۔ آزی نے فرحات سے بات کر لی تھی۔ ان لوگوں کو لیزا کو اپنے ساتھ رکھنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ فاریہ کو پتہ چلا تو اس نے تو کال کر کے آزی کو خوب چھیڑا کہ آزی نے ہماری بھابھی پسند کر لی اور کھل کر نہیں بتا رہا، دوستوں سے بھلا چھپانے کی کیا ضرورت۔ آزی نے سمجھایا کہ ایسا نہیں ہے، وہ بس اس کی مدد کر رہا ہے۔ اچھا، ایسے کتنے لوگوں کی مدد کرتے ہیں آپ مسٹر آزی؟ مطلب کہ حد ہے، میں نے اور فرحاد نے اپنے بارے میں سب سے پہلے تمہیں بتایا تھا اور تم ہو کہ ہم سے چھپا رہے ہو، مگر ہم نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلیں، سب خبر ہے جو بھی تم چھپا رہے ہو۔ فاریہ اپنی بات پر ہی جمی ہوئی تھی اور آزی سے کسی طرح اگلوانا چاہتی تھی کہ آزی لیزا سے محبت کرتا ہے۔ آزی نے فاریہ اور فرحاد کو بھی لیزا کا نام علیزہ ہی بتایا تھا، اس لیے وہ اسے علیزہ ہی پکار رہی تھی۔ رات کو کھانے کی ٹیبل پر سب ہی موجود تھے۔ سربراہی کرسی پر ابراہیم احمد بیٹھے تھے، ان کے برابر میں ایک طرف بی جان اور دوسری طرف شمسہ بیٹھی تھی۔ بی جان کے برابر میں کاشی اور شمسہ کے برابر میں آزی بیٹھا تھا۔ آزی بی جان سے ان کے گھٹنوں کے درد کے متعلق بات کرنے میں مصروف تھا اور ابراہیم صاحب اور کاشان اپنے آفس کے کسی بندے کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ شمسہ خاموشی سے کھاتی ہوئی سوچ رہی تھی کل جمشید صاحب کی اینیورسری ہے تو دوپہر میں پارلر جا کر فیشر وغیرہ کروا لیا جائے۔ ڈنر کے بعد سب اپنے کمروں میں چلے گئے۔ بی جان بھی اپنے کمرے میں آ کر نماز ادا کر رہی تھیں۔ وہ زیادہ تر ساڑی یا قمیص شلوار پہنتی تھیں اور نماز کے لیے چادر یا اسکارف لے لیا کرتی تھیں۔ ابھی بھی وہ ساڑی پہنے، اس پر اسکارف اوڑھے، گھٹنوں کے درد کے باعث کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کر رہی تھیں۔ ابراہیم احمد خاموشی سے آ کر کاؤچ پر بیٹھ گئے اور بی جان کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ بی جان نے سلام پھیر کر ان کی طرف دیکھا تو ہلکا سا مسکرا دیں، مگر پھر سے نماز مکمل کرنے لگیں اور جب دعا مانگ کر فارغ ہوئیں تو پھر کرسی گھما کر رخ ابراہیم احمد کی طرف کر لیا اور پوچھنے لگیں، کیا تم لوگوں کے آفس میں کوئی پریشانی چل رہی ہے؟ کاشان کو تو آج کل فرصت ہی نہیں کہ اپنی بی جان کے پاس آ کر بیٹھ جائے، اور آزی بیچارہ تو کل سے ہی ڈیوٹی پر تھا تو اس کی تھکن سے حالت بری ہو رہی ہے۔ نہیں بی جان، ایسی کوئی بات نہیں، آپ کی دعاؤں سے سب کرم ہے اللہ کا، میں کاشان کو بھیجتا ہوں آپ کے پاس۔ بی جان، ابھی مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں کہو، بی جان نے کہا۔ بی جان، آپ نے کہا تھا نا کل آپ کی خواہش ہے کہ ہم مشل کو اپنی بہو بنا لیں۔ ابراہیم احمد نے تمہید باندھ کر اب اصل بات کی طرف آنا شروع کیا۔ ہاں بالکل، کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ بی جان نے ماتھے پر بل ڈال کر پوچھا۔ نہیں بی جان، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ ابراہیم احمد نے آگے ہو کر بی جان کے ہاتھ چومے، پھر واپس پیچھے ہو کر بیٹھ گئے۔ یہ وہی ابراہیم احمد تھے جن کے روب سے ان کی ماتحت کام جاتے تھے، مگر بی جان کے آگے ان کا احترام اور ادب کا یہ عالم تھا کہ آواز بھی وہ دھیمی رکھتے تھے۔ بی جان، میرے ایک کلائنٹ ہیں اور ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات بھی ہیں، ایس کے کمپنی کے مالک ہیں اور وہ شبریز خان نام ہے ان کا۔ میں کچھ دن سے سوچ رہا تھا کہ اگر یہ دوستی رشتہ داری میں بدل جائے تو مستقبل میں ہمیں بہت فائدہ ہوگا، اور اسی لیے میں آپ سے اور شمسہ سے ان کی بیٹی کے بارے میں بات کرنے ہی والا تھا، مگر کل آپ نے مشل کا کہا تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ آپ سے اس بارے میں بات کروں یا نہ کروں۔ پھر بہت سوچ بچار کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ آپ کو سارا معاملہ بتا دینا بہتر ہے۔ میں آپ کے فیصلے سے اختلاف نہیں کرتا، مشل تو اپنی ہی بچی ہے، مگر سوسائٹی میں موو کرنے کے لیے اور بھی بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے۔ آزی بہت حساس طبیعت کا مالک ہے، اسے ایک تو بزنس میں انٹرسٹ بھی نہیں ہے، اور اگر میں اسے اس طرف لے بھی آتا تو وہ شاید کاروباری سیاست کو اس طرح ہینڈل نہ کر پاتا جیسے کاشی کر لیتا ہے۔ میں کاشان کو مضبوط بنانا چاہتا ہوں کہ وہ میرے بعد بزنس میں اپنے فیصلے خود کر سکے، اس پر کسی کا دباؤ نہ ہو، اور یہ تو آپ بھی جانتی ہیں کہ داؤد کو ہر معاملے میں اپنی چلانے کا شوق ہے، تب اس نے میرے ساتھ بزنس پارٹنر بننے کی بجائے کتب بیگ کے ساتھ کام کرنے کو ترجیح دی تھی۔ بی جان، آپ سمجھ رہی ہیں نا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ اپنی بات مکمل کر کے ابراہیم نے بی جان کی طرف دیکھا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میں سمجھ رہی ہوں، مگر مجھے اس بارے میں تھوڑا سوچنے دو، پھر بتاتی ہوں، کیونکہ میرے لیے تو مشل اور کاشان دونوں ہی عزیز ہیں، اس لیے میں سوچ کر بتاتی ہوں۔ بی جان نے تو یہ کہہ کر جیسے بات ہی ختم کر ڈالی اور پھر اٹھ کر بستر پر جا کر ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں اور سائڈر کی دراز سے تسبیح نکال کر پڑھنے لگیں۔ ابراہیم بھی اٹھ کر اپنے اسٹڈی روم کی طرف چلے گئے۔ وہ اکثر عشاء کی نماز اسٹڈی روم میں ہی ادا کرتے تھے اور پھر وہاں بیٹھ کر فائلیں یا کتابیں جن کا بھی مطالعہ کرنا ہوتا کرتے، پھر اپنے کمرے کی طرف چلے جاتے تھے۔ ناول ابھی جاری ہے۔ ناول میں آگے کیا ہوتا ہے یہ جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا۔ شکریہ۔